سلسلہ سروردیہ کی بات کر رہے ہیں. سلسلہ چشت کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ کا بہت بڑا کام ہے. اچھا اب دیکھیے آپ کہ یہ جتنی گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، جتنے ہمارے سننے والے چاہے وہ پاکستان میں چاہے وہ پاکستان سے باہر سن رہے ہیں، ایک بات خاص طور پہ دیکھیے، کوئی بات شریعت سے باہر ہے، کوئی بات شریعت سے باہر نہیں ہے، ہر بات شریعت کے دائرے کے اندر ہے. یہ بنیادی طور پہ صوفیہ کی تعلیم ہے. اچھا اسی کی ایکسٹینشن انہی تعلیمات کی جو آپ کی ذات کے حوالے سے یا آپ کے خانوادے کے حوالے سے، آپ کے سلسلے کے حوالے سے آپ کی اولادوں کے اندر نظر آتی ہے، آپ کے خلفاء پہ نظر آتی ہے، اور پھر وہ ایک خاص جو آپ کا چمکتا ہوا کردار ہے اس کی دمک آگے نظر آتی ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر فرحت بخاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک تو جو بزرگان سہروردیہ کا تعلق بادشاہوں سے بتایا جناب، اور پھر اس تعلق کو اس انداز میں ایکسپلین کیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس تعلق کی وجہ سے عوام الناس کو کیا فائدہ. یہ بہت خوبصورت بات ہے. بڑی لیکن دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہر چیز شریعت کے اندر ہے، میرا یہ خیال ہے کہ تصوف کے جتنے بزرگ ہیں وہ صرف شریعت کے اندر نہیں بلکہ شریعت کے ساتھ احتیاط کی سطح پر تعلق، یعنی جس کو آپ نے کہا نا خاص الخواص کا تقوی، یعنی وہ چیزیں جو کہ مباح ہیں، جو کہ عام انسان یہ کہتا ہے کہ یہ تو شریعت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو شریعت نے نہ فرض کی ہے، نہ واجب کی ہے، نہ یہ سنت موقدہ میں ہے. بزرگ اپنی انتہا کو جاتے ہیں کہ جہاں مباح کام بھی اس کو بھی وہ اتنی توجہ، اتنی احتیاط، اتنی احساس بندگی کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے مقامات میں بلندی ضرور. آپ قطع کلام کی معذرت، آپ ایک بات ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ دیکھیے کہ اپنا بغداد میں ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ میں آپ تدریس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب ظاہر امام غزالی علیہ رحمہ کے بھائی ہیں موجود ہیں، ان کے مریدوں میں ابو نجیب سروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سروردیہ کے بانی. اب دیکھیں وہاں سے تعلیم، جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے نا، وہاں سے تعلیم ٹرانسفر ہوتے 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 پھر جب یہ سرودرین راجو کتال رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے تو آپ سوچیے کہ شریعت کا کیسا رچا ہوگا اس کے. بالکل ہوگا. اور دیکھیں پھر یہ جو بنیادی گفتگو جو کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود فرمائی، جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام تین تعبیرات، علم الکلام کی، فلسفے کی اور تصوف کی، اور بالخصوص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ایفیکٹ رہا تمام تصوف کے پیچھے، وہ بھی فردر ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہوا ہمیں ادھر نظر آتا ہے. اب کردار کی جو بلندی ہے اس عوام الناس کے اس دور کے اندر جہاں پر آپ کا تعلق ہوتا ہے، حضرت راجو کتال کے کردار کی بلندی آپ اس انداز میں دیکھیے کہ کوئی مخالف آپ کی محفل میں آ جاتا اور اس کی عداوت ہوتی، اس کا بغض ہوتا، اس کے ذہن میں کچھ خاص باتیں ہوتی. تذکرہ نگاری لکھتے ہیں کہ جب آپ کی محفل میں وہ شخص آ جاتا اس کا دل پاک ہو جاتا، اور جب وہ محفل سے نکلتا تو وہ آپ کا معتقد ہوتا. اللہ. اور دوسری خاص بات جنید بھائی جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے، ہر مسلمان کو اور بالخصوص یعنی وہ لوگ جو کہ مسند ارشاد پر ہوتے ہیں، نرمی سے اسلام کا پیغام پہنچانا، شفقت کے ساتھ اسلام کا پیغام پہنچانا. آج ہم نے ایک طرف تو یہ سوچ لیا ہے کہ اسلام صرف چند معلومات کا مجموعہ ہے جو کہ یوٹیوب پہ آپ گوگل کریں اور اس کے بعد پھر معلومات کو کشید کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ ہے. نہیں. اسی طرح اسلام کے چند قواعد، ضوابط اور قوانین کا نام ہے؟ نہیں. اسلام کی بنیادی تعلیم نرمی اور شفقت کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیارے نبی کا اسوہ لوگوں تک پہنچانا، اور اس کا بہترین اہتمام اس سلسلہ سہروردیہ کے اندر ہمیں حضرت راجو کتال کی شخصیت میں نظر آتا ہے، اور قرآن کریم کی مجسم شکل بائن معنوں میں نظر آتی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور اس حکمت میں یہ ہے کہ اگر آپ کی محفل میں اگر آپ کے سامنے کوئی غیر آ جائے، کوئی ہندو آ جائے، کوئی غیر مذہب آ جائے، تو آپ نے نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، کردار کی بلندی کے ساتھ جب آپ اسلام کو پیش کریں گے تو یقیناً وہ اسلام قبول نہیں کرے گا. اچھا ہندوؤں کی طرف خاص آپ کی توجہ رہتی تھی کہ وہ آپ کا ایک خاص مشغلہ تھا کہ ان کو کسی طرح سے مسلمان کرنا. بالکل. اور لیکن یہ کیسی بات ہے کہ خلق کے لیے سوچنا، اللہ کی مخلوق کے لیے سوچنا کہ کوئی بھی غیر مسلم کیوں جائے دنیا کیوں جائے. اور پھر آپ یہ دیکھیے آپ کی کنٹریبیوشنز میں یہ بھی ہے کہ اچ شریف تو آپ نے بتا دیا، ملتان آپ نے بتا دیا، گجرات جو انڈیا والا ہے وہاں پر اس پر توجہ دی گئی کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین اسلام کی طرف آ جائیں. اس کے بعد اولاد آپ کی جو تذکرہ نگار
اداروں نے لکھی ہے وہ 5 ہے. اچھا خلفاء اور مریدین میں سے بتایا جاتا ہے کہ 3,40,000 لوگوں کو آپ نے اسلام قبول کیا. ہاں یہ بڑی اہم بات. بالکل. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے خلفاء بھی ہیں. لیکن جو سب سے خوبصورت بات جنید بھائی مجھے محسوس ہوئی ہوئی کہ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے سجادہ نشینی کا مسند آپ نے اپنے بھتیجے کے حوالے کیا, نہ کہ اپنی اولاد کی طرف. اور ہم حالانکہ یہ سنت بھی دیکھتے ہیں, یعنی سنت بئی معنی کہ یہ طریق بھی اور روایت بھی دیکھتے ہیں سلسلہ سہروردیہ کے اندر کہ اولاد کے اندر بھی یہ ٹرانسفر ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تقوی پرہیزگاری کے معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت نے اپنے بھتیجے کو اس کے لیے نامزد کیا سید فضل الدین لاڈلا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور جو آپ کے خلفاء ہیں ان میں حضرت برہان الدین گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت شیخ کبیر الدین اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شیخ سارنگ, شیخ اسماعیل قریشی الغرض, بے شمار خلفاء ہیں جنہوں نے اس سرزمین کے طول و عرض اور اطراف و اکراف میں پھیل کر سلسلہ سہرورد کے مزاج کے مطابق اسلام کی دعوت کو پیش کیا, اور اسی لیے آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور آپ کی شخصیت کو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں.